بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 چیپٹر 6 میں آج ہم یونٹ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ والدہ کا نام لبابہ بنت الحارث اور کنیت ام الفضل تھی۔ عبداللہ ابن عباس کی والدہ کا نام کیا تھا؟ لبابہ بنت الحارث اور کنیت ام الفضل۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی خالہ تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں پیدا ہوئی۔ کب پیدا ہوئی تھی عبداللہ ابن عباس؟ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل شعب ابی طالب میں۔ اس وقت خاندان بنی ہاشم معاشرتی مقاطعہ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں محصور تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اسلامی احکام اور خصوصاً قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے درذیل دعا کی بدولت تھا کہ اللہم علمہ الحکمت و تأویل الکتاب، اے اللہ اسے حکمت سکھا دے اور کتاب قرآن مجید کا مطلب سکھا دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کی تھی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہم علمہ الحکمت و تأویل الکتاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2660 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ 2660۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب وفات ہوئی تھی؟ 68 ہجری میں طائف شہر میں۔ 68 ہجری طائف شہر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی تھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب کے والد کا نام کیا تھا؟ کعب ابن قیس اور والدہ کا نام سہیلہ بنت الاسود تھا۔ ابی ابن کعب کے والد کا نام تھا کعب ابن قیس، والدہ کا نام تھا سہیلہ بنت الاسود، سہیلہ بنت الاسود۔ کنیت ابو المنذر تھی۔ ابو المنذر کس کی کنیت تھی؟ ابی ابن کعب کی کنیت کیا تھی؟ ابو المنذر۔ تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو نجار۔ ابی ابن کعب بنو نجار۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجر صحابی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا۔ ابی ابن کعب سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المسلمین کہتے ہیں۔ سید المسلمین کس کا لقب ہے؟ سید المسلمین ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کے بہترین قاری تھے۔ قرآن مجید کی بہترین قاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور میری امت میں اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کب وفات ہوئی تھی؟ 30 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 30 ہجری۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ثابت ابن ضحاک، ثابت ابن ضحاک۔
زید بن ثابت کے والد کا نام تھا، والدہ کا نام نوار بنت مالک، کنیت ام جمیل تھی۔ زید بن ثابت کی والدہ کا نام کیا تھا؟ نوار بنت مالک، اور کنیت ام جمیل۔ کنیت ابو سعید اور ابو خارجہ۔ ابو سعید اور ابو خارجہ کس کی کنیت تھی؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا تعلق بھی بنی نجار سے تھا، بنی نجار۔ 11 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ زید بن ثابت نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ 11 برس کی عمر میں۔ بہت ذہین آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ سریانی زبان سیکھنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہودیوں کی مذہبی زبان تھی جسے آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 17 دن میں سیکھ لیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی زبان سریانی کتنی دنوں میں سیکھ لی تھی؟ تقریباً 17 دن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کے فرائض بھی انجام دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ قرآن مجید اور اسلامی احکام کے بہت بڑے عالم تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف شہر میں مفتی اور قاضی بنا کر بھیجا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم الفرائض کا سب سے بڑے عالم قرار دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور میری امت میں علم الفرائض کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں۔ زید بن ثابت کب وفات ہوئی تھی؟ 50 ہجری کے بعد۔ نماز جنازہ خلیفہ مروان بن حکم پڑھائی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ مروان بن حکم نے۔ وفات پر لوگوں نے کہا کہ آج سب سے بڑا عالم وفات پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت معروف اور جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اصل نام عبد الرحمن بن سخر۔ عبد الرحمن بن سخر کس کا اصل نام تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کنیتی ابو ہریرہ۔ تعلق یمن کے ایک قبیلی دوست سے تھا۔ ابو ہریرہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ یمن کے ایک قبیلی دوست سے تھا۔ مسلمان ہو کر کب مدینہ منورہ آئی؟ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں موجود مشہور چبوترا صفہ پر قیام فرمایا۔ واحد شوق اور شغل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی چادر میری گفتگو ہونے تک پھیلائے رکھے پھر اس کو سمیٹ لیں تو جو کچھ مجھ سے سنے گا اس کو کبھی نہ بھولے گا۔ کتب احادیث میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ سب سے زیادہ احادیث کس سے مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن سخر سے۔ 5374 احادیث۔ کب وفات ہوئی تھی؟ 59 ہجری میں فوت ہوئی۔ وفات کے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 78 برس۔ 78 برس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر۔ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بائی عبداللہ ابن عمر تھے۔ عبداللہ ابن عمر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ کم سنی کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ عبداللہ ابن عمر غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں تھے۔ رات بھر نماز میں مصروف رہتے۔ علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر۔ 2630 احادیث مروی ہے عبداللہ ابن عمر سے، 2630۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کی امام ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ نے 60 سال لوگوں کو فتویٰ دینے میں گزارے۔ عبداللہ ابن عمر نے کتنے سال لوگوں کو فتویٰ دینے میں گزارے؟ 60 سال۔ کب وفات ہوئی تھی؟ 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ عبداللہ ابن عمر کی عمر کتنی؟ 85 سال۔ 85 سال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے غزوہ خیبر میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زبان سیکھی، سریانی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے چچا زاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات 59 ہجری، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ 30 ہجری، عبداللہ ابن عمر 73 ہجری، عبداللہ ابن عباس 68 ہجری، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 50 ہجری۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔